روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول اول نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل رمضان کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے اعتکاف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانتم عاکفون فی المساجد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماء اور مدبر انس و جاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا موضوع ہے اعتکاف۔ ناظرین، رمضان کا پورا مہینہ ہمارے لیے سراپا رحمت ہے، برکت ہے اور نیکیاں جمع کرنے کا بہترین موسم ہے، مگر آخری 10 دنوں میں تو عبادتیں اور زیادہ ہوتی ہیں۔ ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی 10 دن کے اندر اعتکاف ہے، اسی 10 دن میں لیلۃ القدر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں، رمضان کے آخری 10 دنوں میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، لیکن آج کل ہماری حالت کیا ہے کہ آخری 10 دن ہم لوگ عید کی تیاری میں لگا دیتے ہیں یا پھر عبادت کرنے سے بالکل تھک چکے ہوتے ہیں، جبکہ آخری 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دن اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، راتوں میں جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب الاعتکاف، کتاب نمبر 14، حدیث نمبر 1175۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دن میں بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح مسلم کتاب الاعتکاف، کتاب نمبر 14، حدیث نمبر 1175۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں جتنی زیادہ محنت کرتے تھے اتنے اور کسی دن محنت نہیں کرتے تھے، یعنی آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اپنا وقت ذکر و اذکار میں لگاتے تھے، نفلی نمازیں پڑھتے تھے، دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دن تک عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح مسلم کتاب الاعتکاف، کتاب نمبر 14، حدیث نمبر 1174۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 دن داخل ہوتا، یعنی آخری 10 دن جب آتا، احیا اللیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے، وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، وجد، اور کوشش کرتے، وشد المئزر، اور عبادت کے لیے کمر کس لیتے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ اس حدیث پر غور کرنے کے بعد ہمیں چند باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ ایک اہم بات تو یہ ہے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی بڑی اہمیت ہے، اور اسی 10 دن میں ہم اور آپ بالکل غائب ہو جاتے ہیں۔ اسی 10 دن میں ہمارا اور آپ کا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اسی آخری 10 دنوں میں عورتیں بازاروں کی رونق بنی ہوتی ہیں۔ اسی 10 دن میں لوگ اپنا زیادہ تر وقت ادھر ادھر گنواتے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں زیادہ عبادت کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، خود رات بھر جاگتے۔ جاگنا کس کام کے لیے؟
اللہ کی عبادت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، دعاؤں کے اہتمام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگا کرتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے۔ بڑی اہمیت ہے، ایک سرپرست کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔ قرآن کریم کے اندر آیا سورہ تحریم، سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پہلے خود بچنا ہے، خود بچنا ہی نہیں، ساتھ ساتھ میں دوسروں کو بھی بچانا ہے، یعنی اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں تلاوت قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن گھر والوں کو کبھی اس پر نہیں ابھارتے، تراویح کے لیے نہیں ابھارتے، تلاوت قرآن کے لیے نہیں ابھارتے، اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے نہیں ابھارتے، صدقہ و خیرات کے لیے نہیں ابھارتے۔ خود ماشاءاللہ نمازی ہیں، لیکن دیکھیے بہت سارے لوگوں کے بچے بے نمازی ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیدار ہوتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، وجدہ، اور کوشش کرتے۔ کس چیز میں کوشش کرنا؟ آدمی کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے آخری 10 دنوں میں زیادہ عبادتیں کرے، نفلی نمازیں پڑھے، ہر چیز کے لیے وقت متعین کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے۔ وشد المیزر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، یعنی عبادت کے لیے بالکل تیار ہو جاتے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی عبادت کے لیے تیار ہونا ہے۔ اسی میں سے ایک اہم عبادت ہے اعتکاف۔ اعتکاف کا معنی ہے لوگوں سے کٹ کر کنارہ کشی اختیار کر لینا، مسجد کے، جامع مسجد کے کونے میں اپنے آپ کو اللہ کو یاد کرنے کے لیے، نوافل نماز کے اہتمام کے لیے، دعاؤں کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے الگ کر لینا، دنیا کے تمام جھمیلے سے کٹ کر اپنے آپ کو عبادت کے لیے خاص کر لینا، اسی کا معنی اعتکاف ہے۔ آخری 10 دنوں کی فضیلت بیان کرنا اس لیے بھی اہم تھا کہ وہ آخری 10 دنوں ہی میں اعتکاف ہوتا ہے۔ اعتکاف کے مسائل میں سے یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ نے اس سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ صحیح بخاری کتاب الاعتکاف، کتاب نمبر 33، حدیث نمبر 2044۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 یوما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتے، اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اعتکاف کی اہمیت تو یہ ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاعتکاف، کتاب نمبر 33، حدیث نمبر 2026۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ تعالی ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ پھر اس کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا۔ اعتکاف 10 دن سے کم کا بھی ہو سکتا ہے، اعتکاف 10 دن سے کم کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی نظر مان لے تو وہ 1 دن کا بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر مانی تھی کہ وہ 1 دن کا اعتکاف کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم اپنی نظر کو پوری کرو۔ صحیح بخاری کتاب الاعتکاف، کتاب نمبر 33، حدیث نمبر 2032۔ کنت نظرت فی الجاہلیۃ ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اوفی بنظرک، اپنی نظر کو پوری کرو، جو نظر مان لیا ہے، جو سوچ لیا ہے، جو وعدہ کیا ہے، اس وعدہ کو پورا کرو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے
کہ اگر کسی آدمی کو 10 دن کے لیے مہلت نہ ملے، اتنے دن اعتکاف میں نہ بیٹھ سکے، تو اس کے لیے ہے کہ وہ 10 دن سے کم دن کے لیے بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ اعتکاف 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے۔ اعتکاف کے لیے مستحب چیز تو یہ ہے کہ آدمی جب 21ویں تاریخ کی رات لگے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ مغرب کی نماز کے بعد اعتکاف میں بیٹھ جائے، یا پھر 21ویں کی صبح فجر کی نماز کے بعد اعتکاف کی جگہ میں بیٹھ جائے۔ اسی طرح آدمی کے لیے مستحب ہے کہ وہ ذکر و اذکار میں اپنا وقت لگائے، تلاوت قرآن میں اپنا وقت لگائے، دعاؤں میں اپنا وقت لگائے۔ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں سے الگ تھلگ رہے، لوگوں سے ضروری بات کے علاوہ کوئی بات نہ کرے، لوگوں سے الگ تھلگ مسجد کے ایک کنارے میں اپنی جگہ بنا لے۔ محترم ناظرین، عنوان اعتکاف، اس پر گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوبارہ آپ کا استقبال ہے پروگرام فضائل رمضان میں۔ عنوان ہے اعتکاف۔ اعتکاف کے تعلق سے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اعتکاف کرتی تھی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں میں عورتوں کے تعلق سے بھی اعتکاف کے لیے جگہ ہونی چاہیے۔ جہاں انتظام کیا گیا ہے وہاں عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں وہ واقعہ کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک خیمہ یہاں لگا ہے، دوسرا خیمہ وہاں لگا ہے، تیسرا خیمہ وہاں لگا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے پردے لگے ہوئے ہیں۔ کیوں ایسا؟ پتہ چلا یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خیمہ ہے، وہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خیمہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشک کرتے ہوئے کہا تھا، صحیح بخاری کتاب الاعتکاف کتاب نمبر 33، آل بر تقولون بہن، صحابہ دیکھو عورتیں نیکی کرنے میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام خیموں کو اکھڑوا دیا اور منع کر دیا۔ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعتکاف نہیں کیا۔ اگر عورتوں کے لیے ایسی مسجد میں اہتمام ہے جہاں اس کی عزت و آبرو محفوظ رہ سکتی ہے تو وہ اعتکاف کر سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ گھر پہ اعتکاف کرے تو اعتکاف کی حالت میں بیٹھے تو کچھ علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر عورتوں کے لیے مسجدوں میں انتظام نہ ہو تو وہ اپنے گھر کے اندر گھر کے کسی کونے میں اعتکاف کی حالت میں بیٹھ سکتی ہے۔ علماء نے عام دلیل پکڑی، کچھ علماء کی یہ رائے ہے کہ عورتوں کی نماز ان کی گھر میں بہتر ہے کہ وہ باہر جا کے نماز پڑھے، مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے۔ تو اس حدیث کو دلیل بناتے ہوئے کچھ علماء نے کہا کہ وہ اپنے گھر میں بھی اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ مسجدوں میں ان کو اعتکاف کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد مسجدوں میں اعتکاف کرتی تھی۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ یہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187، اور تم لوگ جب مسجد میں اعتکاف کرو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مسجد کا لفظ استعمال کیا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کہیں بھی اعتکاف کر سکتے ہو۔ تو راجح قول یہ ہے اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ مسجد میں اعتکاف ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، قرآن کی تلاوت میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ بہت سارے لوگ ایسے آپ کو مل جائیں گے جو باہر بات چیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے اعتکاف کی حالت کو چھوڑ کر باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بالکل نہیں، ان کو اس سے بچنا چاہیے، اپنے اعتکاف کی حالت میں ان کو ہونا چاہیے۔ اپنی زبان کو وہ صلاۃ و سلام سے تر رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نیکی کا کام وہ کرتا رہے، اپنے لیے نیکیاں جمع کر لے۔ ہاں، ضرورت کے تحت آدمی ایسا کر سکتا ہے، اگر ضرورت اس کو لائق ہے، جیسے پیشاب پخانے کے لیے باہر جانا ہے، مسجد کے اندر اگر کوئی جگہ نہیں ہے
تو وہ باہر جا سکتا ہے، کھانے پینے کا انتظام مسجد میں نہیں ہے تو وہ باہر جا سکتا ہے، غسل وغیرہ کا انتظام مسجد میں نہیں ہے تو وہ باہر جا سکتا ہے، اور اس کے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اعتکاف کے لیے معنی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاعتکاف کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 2029 مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں ہوتے اور اپنا سر مسجد سے میری طرف کرتے تو میں آپ کے بال میں کنگھا کر دیتی۔ جب آپ اپنا سر نزدیک کرتے تو میں آپ کے بال میں کنگھا کر دیتی، آپ کے بال کو سنوار دیتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف کرتے تھے اور مسجد نبوی اور مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بالکل سٹا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے جہاں آپ اعتکاف کرتے وہیں سے اپنا سر مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دیتے اور وہ آپ کے بال میں کنگھا کر دیتی تھی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ گھر اتنا نزدیک ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ضرورت کے علاوہ داخل نہیں ہوتے تھے، جب خاص ضرورت پڑ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے۔ تو اعتکاف کرنے والے کے لیے بہتر ہے اور اچھا ہے کہ اگر ہر چیز کا انتظام مسجد کے اندر ہے تو وہ اعتکاف سے باہر نہ جائے، بلکہ وہ اسی کام میں لگا رہے، اللہ کی عبادت میں لگا رہے، ذکر و اذکار کرے۔ کھانے پینے کا اس کے لیے انتظام یہاں بہتر ہے تو اور اچھا ہے وہ گھر پہ نہ جائے، اور اگر گھر والے ان سے ملنے کے لیے آنا چاہیں تو آرام سے آ سکتے ہیں، عورتیں آ سکتی ہیں ملنے کے لیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرتے تھے رمضان کے آخری 10 دنوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویاں آپ سے ملنے کے لیے آتی تھی۔ صحیح بخاری کتاب الاعتکاف کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 2035 ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین آپ سے ملنے کے لیے مسجد میں آئیں۔ پتہ کیا چلا کہ اعتکاف کرنے والے کی بیوی اس سے ملنے کے لیے مسجد میں آ سکتی ہے، جیسا کہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئی، فتحدثت، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ پھر وہ جب جانے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کے دروازے تک پہنچے، اور یہ مسجد کا دروازہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کے پاس تھا، تو 2 انصاری صحابی جا رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے رک جاؤ، ٹھہرو، یہ صفیہ ہے۔ وہ دونوں صحابی نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دونوں صحابی یہ سوچ رہے ہوں گے یہ کوئی دوسری عورت ہے جو میرے پاس آئی ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک شیطان آدمی کے خون کے اندر بھاگ رہا ہے جس طریقے سے خون بھاگتا ہے، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن يُقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا، مجھے یہ ڈر لگا ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کے دلوں میں شیطان کوئی وسوسہ ڈال دے، اس لیے میں نے ایسا کیا اور میں نے ایسے روکا ہے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے سے رہے۔ اسی طرح جو آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے چند مکروہات بھی ہیں، یعنی مکروہ چیزیں ہیں، ناپسندیدہ چیزیں ہیں، وہ ایسا نہ کرے۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، سنن نبی داؤد کتاب الصیام کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 2473، مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا السنۃ علی المعتکف الا یعود مریضا ولا یشهد جنازۃ ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منه ولا اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 7 چیزیں کہی۔ السنۃ علی المعتکف الا یعود مریضا، جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں ان کے لیے سنت ہے کہ وہ کسی بیمار آدمی کی عیادت نہ کرے، بیمار آدمی کی بیمار پرسی کے لیے نہ جائے، ولا یشہد جنازۃ، اور کسی جنازے میں وہ شریک نہ ہو، ولا یمس امرأۃ، اور اپنی بیوی کو نہ چھوئے، ولا یباشرہا، اور اپنی بیوی سے جمع بھی نہ کرے، ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ، اور سخت ضرورت کے علاوہ نہ نکلے، ولا اعتکاف الا بصوم،
اور اعتکاف میں روزہ بھی رکھے، بغیر روزہ رکھے اعتکاف نہیں ہوگا، اعتکاف میں روزہ بھی رکھے، بغیر روزہ رکھے ہوئے اعتکاف نہیں ہوگا، ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اور اعتکاف جامع مسجد میں ہونا چاہیے جہاں اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب میں چند باتیں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر وہ کام ہم کر لیں گے تو ہمارا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بغیر ضرورت کے باہر نکلنا اور اپنا وقت برباد کرنا، جو آدمی ایسا کرتا ہے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اعتکاف کی حالت میں اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے جماع کر لیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس کے بدلے اسے کوئی جرمانہ نہیں دینا ہے، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187، وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور تم لوگ اپنی بیوی سے اعتکاف کی حالت میں مسجد میں جماع مت کرو، یہ اللہ کے حدود ہیں، اس کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے لوگوں سے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اعتکاف کی حالت میں اگر عورت کو حیض آ گیا یا نفاس کا خون جاری ہو گیا، بچے پیدا ہو گئے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اعتکاف کی حالت میں اگر کسی آدمی کا دماغ خراب ہو گیا، کوئی پاگل ہو گیا، کسی کو نشہ آ گیا، تو اس طریقے سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کی حالت میں اگر کوئی آدمی اسلام چھوڑ کر مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اللہ نے کہا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 5، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا تو اس کا عمل برباد ہو جائے گا۔ یہ سنت جو ہے اعتکاف والی آج ہمارے درمیان مردہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بوڑھے بوڑھے لوگ ہی اعتکاف کرتے ہیں، نوجوانوں کو فرصت کہاں کہ وہ اعتکاف میں بیٹھے۔ اس لیے آگے بڑھیے، عبادت کا موسم ہے، نیکی کا موسم ہے، رمضان کا مہینہ ملا ہوا ہے، نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور اعتکاف کریں، اس سنت کو زندہ کریں۔ صرف بوڑھے لوگ ہی کریں گے، ٹھیک ہے وہ نیکیاں کما رہے ہیں، ہم لوگوں کو بھی چاہیے، نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ نیکیاں جمع کریں۔ اعتکاف کے تعلق سے میں نے یہی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن تک بہت زیادہ محنت کرتے تھے، اور ہم لوگ آخری 10 دنوں میں عید کی خریداری کرتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ آخری 10 دن زیادہ محنت کریں، اپنے گھر والوں کو بھی محنت کروائیں۔ میں نے کہا اعتکاف جو ہے سنت مؤکدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کرتے تھے، اور آخری سال تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے ہے کہ وہ اعتکاف کی حالت میں نہ جنازے میں شریک ہو، نہ بیوی سے جماع کرے، اگر وہ کر لیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اعتکاف کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعتکاف کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔